نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دنیا کے اندر جو بھی چیز دکھائی دے رہی ہے اور جن اشیاء کا وجود دنیا کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اگر وہ چیز اس مقصد میں کامیاب ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس مقصد میں وہ پوری کھری اتر رہی ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اس کی حیثیت بھی سمجھی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا کی ہر چیز کا مقصد ہے، اسی طریقے سے انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اور انسان کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بندے کو بندہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کے معنی آتے ہیں بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب عام طور سے بیان کیا ہے وہ عبد کا لفظ ملتا ہے، اور عبد کے معنی آتے ہیں بندہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے نبی جی آپ اپنے رب کی موت تک عبادت کرتے رہیے۔ اور ایک آیت میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ تو یہ چند آیتیں ہیں، ان چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندہ ہونے کا لقب استعمال کیا اور عبد ہونے کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم تھے، آپ سے گناہوں کا صدور نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ معصوم کہتے ہی اسے ہیں کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ لیکن بفرض محال اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ یہ سب
ہونے کے باوجود آپ بخشے بخشائے تھے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ان سب کے باوجود آپ دنیا کی بھی خبر گیری رکھتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کی خبر گیری رکھتے تھے اور گھریلو کاموں میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی خبر گیری رکھتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود آپ عبادت کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادتوں میں، نمازوں میں اپنے آپ کو کتنا لگاتے تھے۔ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا کر تھکایا ہے، اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیروں پر سوجن آ جایا کرتی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی تو اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ 100 آیتوں پر آپ رکوع کر دیں گے، لیکن 100 آیتیں پوری ہو گئیں اور رکوع نہیں کیا، یہاں تک کہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے اب رکوع کر دیں، لیکن سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے بعد دوسری سورت شروع کر دی، بالآخر اس کا اندازہ محدثین نے لگایا ہے کہ تقریباً 2 رکعت میں 7 گھنٹے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکون اختیار کرتے تھے، قرات اور قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر، نماز سے باہر آپ اطمینان سے کرتے تھے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر میں 2 رکعت پڑھی ہوں گی، حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے، حالانکہ آپ کو پہلے ہی پروانہ مل گیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی چوک ہو گئی یا کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ان سب کے باوجود آپ اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نیت باندھ لی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک خیال آ گیا، یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بری بات آ گئی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کون سی بری بات آئی اور آپ نے کون سی بری بات کا خیال کر لیا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤں، یعنی میں تھک چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پا رہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دے دوں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کے پیچھے نیت باندھ لی، لیکن آپ نے قیام کیا اور لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع بھی لمبا کیا، کہ اتنا لمبا رکوع کیا کہ میں نماز سے ہٹ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے پیچھے میں نے نیت باندھ لی تھی اور آپ نے نماز میں اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں میری ناک سے خون نہ بہنے لگے، اس لیے میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عبادت میں، نمازوں میں اپنے آپ کو کتنا تھکایا کرتے تھے کہ کوئی آپ کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کہ جس طریقے سے آپ عبادتیں کرتے تھے اور نہ راتوں کو نمازوں میں مشغول رہتے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر سجدے کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اور نوافل میں اس کی گنجائش ہے، فرائض میں اس کی گنجائش نہیں، لیکن نوافل میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص عربی جانتا ہے اور عربی سے اچھی طریقے سے واقف ہے تو وہ نوافل میں دعا کر سکتا ہے، قاعدے میں اور سجدے میں وہ دعا کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اردو میں یا دیگر زبانوں میں دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے، اور دعا بھی کیسی مانگ رہے تھے؟ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طریقے سے اے اللہ میں آپ کے عذاب سے آپ کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی عافیت کی پناہ مانگتا ہوں، اور آپ کی ذات کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی ذات سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں۔ اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، عبادتوں کا بھی اہتمام اور دعاؤں کا بھی اہتمام۔ آج کل ایک فرقہ ہے، آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، بہرحال ایک فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دعا مانگنا یہ صحیح نہیں، بلکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑنا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دعا ہوا کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ دین سے دور کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے جھگڑنا ہے۔ نعوذ باللہ، ایمان والا اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا نہیں، چونکہ ایمان والا تو غلام ہے، ایمان والا تو بندہ ہے، اور بندے کا کام آقا کے سامنے جھگڑنا نہیں ہوتا، بلکہ درخواست کرنا ہوتا ہے، عاجزی کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو کہہ کر لوگوں کو دعاؤں سے روک رہا ہے۔ ایک تو ہمارا حال ہی اتنا گزرا ہو گیا کہ ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں۔ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ دعا نہیں مانگتے، دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ حالانکہ جو صحیح طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جو اللہ کی طرف صحیح طریقے سے متوجہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ دعا مانگی جائے اور خوب مانگے، اگر جو مانگا ہے وہ اگر نہ بھی ملا تب بھی دل کو سکون ملے گا، اور اس دعا مانگنے والے کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اس سے اپنی جائز تمناؤں کو اس سے مانگ رہا ہوں، اس کے سامنے میں اپنی آرزوؤں کو رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو اتنا آتا ہے کہ آپ ایسے دعا مانگتے تھے کہ سننے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی دیگچی آگ پر رکھی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے دیگچی میں پانی ابلتا ہے تو ایسی آواز آپ کے سینے سے آتی تھی۔ اتنا تڑپتے تھے، اتنا آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بنا کر پیش کرتے تھے، حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور تمہاری فکر تھی، اس لیے آپ یہ سب کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ روزوں کا اہتمام بھی بہت زیادہ کرتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ 3 دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور 3 دن تک بغیر کھائے پیے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، یعنی افطار نہیں کرتے تھے بیچ میں۔ تو جب لوگوں کو معلوم ہوا، صحابہ کرام کو چونکہ دین کے بارے میں وہ لوگ حریص تھے، انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم دین کے اعتبار سے کیسے ترقی کریں۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اور ہم بھی 3 دن کے روزے ایسے ہی رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ میری طرح نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اس طریقے کے روزے رکھنا اس امت کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا شوق تھا اور کتنی کثرت سے آپ تلاوت کرتے تھے۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی نماز سے متعلق، اسی سے پتہ چل گیا ہوگا کہ تقریباً 6-7 پارے آپ نے پڑھے ہیں اور 2 رکعت میں پڑھے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ پر تو خود قرآن کریم اترا ہے، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے علاوہ سے قرآن کریم سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ پڑھتے رہے، جب آپ اس آیت پر پہنچے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ کہ قیامت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا کہ جب ہم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کہ ہم جب لوگوں پر ایک گواہ بنائیں گے، ایک گواہ لائیں گے، اور ان تمام گواہوں پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کہ بس یہیں رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے جاری تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کی لڑیاں نیچے گر رہی تھیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلے میں گشت کر رہے تھے رات میں، تو ایک گھر سے آواز آئی قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ایک بوڑھی اماں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی اور وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی بار بار، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، کیا آپ کو قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ اور وہ بوڑھی اماں اس آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے پر کان لگایا اور بار بار سنتے رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے، اور فرمایا ہاں میرے پاس قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے۔ تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ حالانکہ سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے تھا، سارے فضائل، سارے مناقب، ساری رحمتیں، ساری آسائش کی چیزیں اللہ کے نبی کے لیے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ ہے، بلکہ ایمان والا جنت میں جائے گا اللہ کے نبی کی سفارش کے ساتھ۔
اللہ کے نبی جس کی سفارش نہیں کریں گے اور جس کی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم ان احادیث کے آئینے میں اور احادیث کو سامنے رکھ کر اور جو زندگی کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا، ذرا اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ کیا ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے؟ حال یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ اولاً تو ہم سیکھتے نہیں، اور جو سیکھے ہوئے ہیں جن کو اپنے آپ پر یقین ہے اور وہ دوسروں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم یاد ہے اور ہم قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ قرآن کریم آسانی سے دیکھتے نہیں۔ اگر وہ حافظ قرآن ہے تو صرف یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے قرآن کریم صرف رمضان کے لیے ہے، اور یہ بھی اس شخص کا حال ہے جو قرآن کریم کو تراویح میں سنانے کا عادی ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ حافظ قرآن ہے لیکن تراویح میں قرآن کریم نہیں سناتا تو اس کا حال دیکھ سکتے ہیں وہ رمضان میں بھی قرآن کریم سے کتنی غفلت برتتا ہے۔ اور جو حافظ قرآن نہیں ہیں اور جو ایمان والے ہیں تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کریم وہ پڑھے گا جس نے اب تک پڑھنا سیکھ لیا، حالانکہ قرآن کریم پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا اس نے ناظرہ پڑھا ہو یا اس نے پڑھا ہی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم پر تو پڑھنا نہیں آتا اس لیے ہم کیا پڑھیں۔ اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ آپ نے سیکھا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے یہاں یہ سوال ہوگا آپ نے سیکھا کیوں نہیں تھا؟ ہم نے زندگی دی تھی اور تم نے زندگی کے اندر سارے کام کیے دنیا کے، کوئی کام نہیں رکا، شادی کا کام اتنا اہم ہوتا ہے وہ بھی نہیں رکا، اس لیے اسی طریقے سے زندگی کے سارے مسائل تم نے حل کر لیے، مکان بنا لیا، تعمیر کر لی، بچے ہوئے، بچوں کی شادی کر لی، لیکن تم نے قرآن کریم کیوں نہیں سیکھا؟ یہ عذر نہیں چلے گا میں جاہل تھا، یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھ پہ آتا نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر آدمی کسی چیز کو سیکھنے پر آ جائے تو وہ سیکھ لیتا ہے۔ بچہ ہے دنیا میں آتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، وہ اپنی زبان کیسے بولتا ہے؟ کیوں؟ اس نے ماحول دیکھا اور ماں باپ نے اس کے سامنے زبان کو استعمال کیا۔ اردو اگر ماں باپ بولتے ہیں تو بچہ بھی اردو بولتا ہے، اگر کسی گھر میں انگریزی بولی جاتی ہو تو بچہ انگلش گرامر نہیں پڑھتا، وہ بغیر پڑھے ہی انگلش بول جاتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا، لیکن کب سکھایا؟ یہ اللہ نے جب سکھایا جب بچے نے اور بچے کے ماحول نے، جس ماحول میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے اس ماحول نے بچے پر توجہ دی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی ذات پر اب بھی توجہ کر لیں گے تو اب بھی کوئی زیادہ ہمارا کچھ بگڑا نہیں ہے۔ موت سے پہلے اگر ہم نے قرآن کریم سیکھ لیا، نمازوں کو سیکھ لیا اور ہم سیکھ کر دنیا سے گئے، اب بھی یہ سستا سودا ہے۔ اس لیے سبھی حضرات اس کی نیت کریں کہ نمازوں کو سیکھیں گے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی سیکھیں، چونکہ ہر کام کو سیکھ کر کیا جائے تو اس کے اندر بہتری ہوتی ہے، اس کے اندر ترقی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کام بغیر سیکھے کیا جائے تو آدمی نقصان کرتا ہے، خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور اگر وہ دوسروں کو سکھائے گا ان کو بھی نقصان میں ڈال دے گا۔ اس لیے سبھی حضرات اس کی نیت کریں اور فکر کریں کہ ہم خود بھی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔